محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودیہ میں 10 سال تپتی دھوپ میں کام کر کے میں نے ماں کو پیسے بھیجے تھے کہ میرے اور بیوی کے لیے الگ گھر لے لیں۔ آج سرپرائز دینے اچانک واپس آیا تو دیکھا میری بیوی گندے کپڑوں میں جھاڑو لگا رہی تھی اور ماں فون پر اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، پاگل ہے میرا بیٹا، جس گھر کے وہ خواب دیکھ رہا ہے وہ تو میں کب کا تمہارے نام کروا چکی ہوں۔ اب جیسے ہی وہ آئے گا تو میں اپنے کمرے میں بیٹھا حیرت سے اپنے موبائل فون کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی مشکلوں سے میں نے امی کو فون کیا تھا۔ کچھ گھڑی ان سے بات کر کے میں اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر انہوں نے 2 گھڑی سلام دعا کے بعد حال احوال پوچھا تھا اور یہ کہہ کر فون کاٹ دیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آرام کریں گی۔ حالانکہ میں نے ان سے بولا بھی کہ میری بات آپ عائشہ سے کروا دیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ابھی فی الحال وہ آرام کرنا چاہتی ہیں۔ کئی دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ امی کا رویہ بہت زیادہ عجیب ہو چکا ہے۔ جب سے میں نے مکان خریدا تھا اس کے بعد سے وہ میرے ساتھ بہت عجیب برتاؤ کرنے لگ گئی تھی۔ کئی دفعہ میں نے ان 10 سالوں کے درمیان کوشش کی تھی کہ اپنی بیوی کو ایک موبائل فون خرید کر بھیج دوں، لیکن امی جان نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ بیوی تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کرنا۔ ان کی بات سن کر کہیں نہ کہیں ان میں دم بھی ضرور تھا۔ میرے خاندان کی کئی ایسی عورتیں شوہر کے ہوتے ہوئے بھاگ گئی تھیں۔ ان کا شوہر پردیس میں تھا اور وہ پیچھے سے چکر چلا کر نکل گئی تھیں، لیکن میری عائشہ ایسی نہیں تھی۔ وہ بہت ہی معصوم اور ایک مخلص عورت تھی جس نے 10 سال میرے بغیر بنا کچھ بھی کہے گزار دیے تھے۔ لیکن اب امی کا رویہ مجھے ٹینشن دینے لگا تھا۔ ان کا اس طرح سے مجھ سے بات نہ کرنا، بات بات پر بیزاری ظاہر کرنا، مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں موبائل فون دیکھتا رہا تھا اور پھر سیدھا مین آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں اچانک ہی ایک خیال پیدا ہوا تھا کہ کیا امی نے میرے گھر کے ساتھ کچھ کر دیا ہے؟ کیا وہ میرا گھر بیچ چکی ہیں؟ ایسے کئی خیالات میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں مین آفس کے پاس آ کر میں نے گہری سانس لی تھی۔ اندر جا کر چھٹی کے لیے بات کرنا عام بات نہیں تھی، یہ بہت ہی ہمت کا کام تھا۔ 10 سالوں میں مجھے 3 دفعہ چھٹی آفر ہوئی تھی، لیکن جب بھی میں نے جانے کی بات کی تو امی نے منع کر دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہیں پر رہو، پیسے کماؤ، ان چھٹیوں میں آ کر تم کیا کرو گے؟ تمہیں میں اور تمہاری بیوی ویڈیو کال پر دیکھ لیتے ہیں، ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ ان کی یہ بات میرے دل کو چکنا چور کر دیتی تھی، مگر میں کیا کرتا؟ حالات اتنے زیادہ ظالم تھے کہ مجبوراً مجھے یہیں پر رہنا پڑتا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک پر ہی اندر سے مجھے اجازت مل گئی تھی۔ میں اندر داخل ہوا۔ سامنے گڈو بھائی بیٹھے ہوئے تھے، اس جگہ کے مالک۔ انہیں دیکھ میں بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا۔ عموماً وہ کمپنی میں نہیں آتے تھے، ان کا بیٹا یا ان کا بھتیجا ہی کمپنی سنبھالتا تھا۔ میں نے اندر آ کر انہیں سلام کیا تو باقاعدہ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور مجھ سے ہاتھ ملا کر بولے، تم ہمارے وفادار اور پرانے ملازم ہو، ہم بھول نہیں سکتے تمہیں۔ 10 سال سے یہاں پر کام کر رہے ہو، 3 دفعہ تمہیں چھٹی کی آفر ہوئی مگر تم نے ٹھکرا دی۔ تم جیسے ہی کاریگر مجھے اپنی کمپنی میں چاہیے۔ میں نے سوچا اس بار تمہیں اور تم جیسے کئی لوگوں کو بونس دوں گا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، لیکن عائشہ کا خیال آتے ہی میں نے اس چمک کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا اور گڈو بھائی کو دیکھتے ہوئے بولا، بھائی آج میں آپ سے بہت بڑی بات کرنے آیا ہوں، بہت امیدوں کے ساتھ آیا ہوں۔ انہوں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور مجھے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں تھوڑا سا گڑبڑا گیا تھا۔ کمپنی کے مالک کے سامنے بیٹھنے پر مجھے تھوڑی سی جھجک محسوس ہوئی تھی، لیکن میں ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی تھی۔
میں جب کچھ بھی نہ بولا تو گڈو بھائی مجھے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولے، بولو کیا بات ہے؟ تم میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو، جو بھی بات ہے تم مجھ سے کہہ سکتے ہو، میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے پاکستان میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے گھر جانا ہے، میں بہت پریشانی میں ہوں، کیا آپ مجھے گھر بھیج سکتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہے تھے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اتنا محنتی انسان اچانک سے چھٹی کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا وجہ میں جان سکتا ہوں؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، وہ بھائی میں 10 سال سے یہاں پر کام کر رہا ہوں، آپ سے کچھ ہی دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے، آپ اپنے بیٹے اور بھتیجے سے پوچھ سکتے ہیں میں نے کتنی ایمانداری سے یہاں 10 سال گزارے ہیں، اور انہی پیسوں کے ذریعے میں نے پاکستان میں اپنا ایک مکان خریدا ہے جو میرے نام پر ہے۔ لیکن مسئلہ میری ماں ہے، جب سے مکان لیا ہے امی کا رویہ بہت عجیب سا ہو گیا ہے، وہ مجھے بالکل منہ نہیں لگاتی، نہ بات کرنا پسند کرتی ہیں، نہ ہی میری بیوی سے بات کرواتی ہیں۔ میری بات سن کر گڈو بھائی بولے فوراً سے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو تم اپنی بیوی کے نمبر پر فون کرو، ماں کے نمبر پر کیوں کر رہے ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی نے سے ان کی کوئی لڑائی ہو گئی ہو۔ میں نے نفی میں سر کو ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، ایسا نہیں ہے، کبھی بھی اگر چھوٹی بات بھی ہوتی ہے تو امی مجھے بتا دیتی ہیں، بات کچھ اور ہے، اور وہ بھی مکان کو لے کر۔ میری بیوی بہت سادہ عورت ہے، مجھے پاکستان جانا ہی ہوگا، جب تک میں پاکستان نہیں جاؤں گا مجھے وہاں کے حالات کا بالکل بھی علم نہیں ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ چند لمحے خاموش رہے تھے، پھر بولے، دیکھو اگر تم جاؤ گے تو تمہارے اس مہینے کی تنخواہ کٹ جائے گی۔ میں فوراً سے بولا، لیکن گڈو بھائی یہ تو مہینے کا آخر ہے، اب ہمیں تنخواہ ملے گی نا، میں تنخواہ کے بعد جاؤں گا، میں نے پورا مہینہ محنت کی ہے، ایسا مت کریں، میں بہت امیدوں کے ساتھ آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اس جگہ اگر کوئی بھی شخص چھٹی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ سیٹھ کا دماغ گھوم گیا تو نوکری چلی جائے گی۔ خدا کے لیے مجھے منع مت کریں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے، تم جیسے ورکر کی ہمیں واقعی اشد ضرورت ہے، اور اب بھی اگر تم ٹینشن میں ہو تو میں تمہارا سہارا ضرور بنوں گا۔ تمہیں اس مہینے کی تنخواہ بھی ملے گی، جانے کے لیے ٹکٹ کا پیسہ بھی ملے گا، اور واپس آنے کے لیے بھی تمہارا ٹکٹ کرواؤں گا۔ اب بتاؤ جانا چاہتے ہو؟ میں نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا، آپ نے میری بہت بڑی مشکلوں کو حل کر دیا ہے۔ آج کل کے دور میں کوئی بھی شخص کسی پر اتنا مہربان نہیں ہو سکتا۔ جبکہ وہ فوراً سے بولے، میں تم پر مہربان نہیں ہو رہا، بس تمہارے کام کی وجہ سے متاثر ہوں۔ امید کرتا ہوں آگے بھی تم اسی طرح سے کام کرو گے اور ہمیں خود پر فخر محسوس کرنے کا موقع دو گے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا اور ان کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مینیجر کے ذریعے مجھے میری چھٹی کا دن، میری تنخواہ وغیرہ تھما دی گئی تھی۔ میں واپس جانے کی تیاریوں میں لگ گیا تھا، ارادہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ خریدنے کا تھا، لیکن اب اگر میں پاکستان جاتا تو تقریباً 3 مہینے بعد واپسی ہونی تھی۔ گھر خریدنے کی وجہ سے میرے پاس پیچھے بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ یہ تنخواہ ہی تھی جو پاکستان میں کام آ سکتی تھی۔ میں نے کسی سے پوچھا، کیا ایک کچھ خریدا بھی نہیں تھا، اپنی ماں کے لیے بس ایک جوڑا اور اپنی بیوی کے لیے جوڑا لیا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ میں نے امی سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی مگر ان کی طرف سے جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ 1-2 دفعہ انہوں نے فون اٹھایا مگر مجھ سے بات چیت نہیں کی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ انہیں جا کر ہی سرپرائز دوں گا، اس بات سے انجان کہ میرے لیے ایک سرپرائز پہلے سے ہی تیار ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔
وہ دن بھی سر پر آن پہنچا تھا جب میں 10 سال کے بعد اس سرزمین کو خیر آباد کہہ کر اپنی سرزمین پر قدم رکھنے والا پہلا کھلاڑی تھا۔ ایئرپورٹ پر پہنتے ہوئے بیٹھے میرے دل و دماغ میں یہی خیالات گردش کر رہے تھے کہ نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ آخر مجھے پاکستان جاتے ہوئے اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ ایسی بے چینی مجھے یہاں آتے ہوئے نہیں ہوئی تھی، جاتے ہوئے ایسا حال کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی اور میں آخری نظر ایئرپورٹ پر ڈال کر کمرے کی جہاز کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سفر کی دعا پڑھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں پاکستان ایئرپورٹ پر لینڈ ہو چکا تھا۔ جہاز سے اترتے ہوئے بھی میرے دل کی دھڑکن اتنی شدت سے دھڑک رہی تھی کہ میں بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ کر نہ جانے کیوں مجھے ایک سکون سا محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنے ملک آ گیا ہوں، اپنے گھر آ گیا ہوں، اپنے لوگوں کی آغوش میں آ گیا ہوں، اور میں ادھر ادھر کی نظریں دوڑا رہا تھا۔ سب ہماری نظر کے تھے، زبان کے بھی تھے۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے میرا سامان وغیرہ مل گیا۔ باہر آ کر میں نے ٹیکسی کروا لی تھی اور سیدھا اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ایک پھولوں والی دکان پر رک کر میں نے گلدستہ خریدا تھا۔ اپنی بیوی کے لیے گجرے لے لیے تھے۔ اسے گجرے بہت پسند تھے۔ نہ جانے 10 سالوں میں اس کی کیا کیا پسند چینج ہو گئی، تبدیلی پسند آ گئی تھی۔ مجھے کچھ علم نہ تھا۔ میں آج 10 سال بعد آج اسے گلے سے لگاؤں گا، اسے اپنے ہونے کا احساس دوں گا۔ یہ خیال ہی مجھے اندر ہی اندر سرشار کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں دل چاہ رہا تھا کہ اب میں کبھی اپنا ملک کو چھوڑ کر نہ جاؤں، اپنی بیوی اور اپنی ماں کے پاس رہ جاؤں۔ لیکن کہتے ہیں نا، آپ جانتے ہی نہیں ہیں قدرت نے امی کے آپ کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے محلے میں داخل ہو گیا۔ سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں، بڑے بڑے جنرل سٹور بن گئے تھے۔ بہترین سکول کا بن چکا تھا جو 10 سال پہلے کچا تھا۔ بچے کھیل کود رہے تھے۔ مجھے کسی ایک کی شکل کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی بالکل میرے دروازے کے پاس جا کر رکی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر پیسے ڈرائیور کو تھما دیے تھے اور اپنی گاڑی سے اتر گیا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اپنے گھر کو دیکھا تھا۔ یہ میرے بابا کا گھر تھا جسے بنانے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی تھی، لیکن ہم لوگ پھر بھی اسے نہیں بنا پائے تھے۔ یہ گھر میری دادی کے نام تھا اور اس گھر کے پورے 3 حصے ہونے تھے۔ میری وجہ سے یہ گھر نہیں بیچا گیا۔ چاچو اور تایا پیسے مانگ رہے تھے، لیکن میری گزارش کی وجہ سے وہ لوگ اب خاموش ہو گئے تھے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ میرا گھر بن جانے کے بعد چاچو نے فون کر کے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب ہم اسے بیچ دیں گے، تم اپنی ماں اور بیوی کو اپنے نئے گھر میں شفٹ کر دو۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور دل ہی دل میں خود سے بولا تھا کہ اب ہم 3 اور شفٹ ہوں گے اور خدا نے چاہا تو میرے گھر اولاد بھی ہوگی، میرا خاندان بڑھے گا۔ جتنی زندگی میں نے برباد کرنی تھی کر چکا ہوں، اب مزید نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے تھے، میرے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر حیران کر دینے والا تھا۔ میری بیوی میلی حالت میں پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھی جھاڑو لگا رہی تھی۔ بال اجڑے ہوئے تھے، چہرے پر تھپڑ کا نشان، آستین کے پاس سے بے پمند لگی ہوئی قمیض۔ میرا دل بری طرح سے لرز اٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے میری ماں کی آواز میرے کانوں سے جا ٹکرائی تھی، جو شاید کچن میں کھڑی ہو کر بات کر رہی تھی۔ ارے ہاں ہاں، میں منہ ہی نہیں لگاتی کاشف کو، مجھے کیا وہ سمجھ رہا ہے؟ جو گھر اس نے اپنے نام کیا ہے وہ اب بھی موجود اس کے نام پر ہے، اور تمہارے نام ٹرانسفر کیا ہے۔ داماد جی کو کہنا کہ میں کچھ دن کے بعد آؤں گی فائل لے کر سرپرائز دینے، لیکن تم بتانا مت، ابھی انہیں ہم لوگ سرپرائز دیں گے۔
جبکہ میری بیوی نے بے اختیار سسکی بھری تھی اور کچرا اٹھانے لگ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر دبوچ دیا ہو۔ آخر یہ وجہ تھی کہ مجھے نظر انداز کرنے کی آخری وجہ یہ تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر میں نے بے چینی کی اختیار کی، گہری سانس لی اور اپنی بیوی کو دھیمی آواز میں پکارا، راحیلہ۔ کام میں اتنا بھی کیا مگن ہونا کہ شوہر کی آہٹ بھی پہچان نہ دے پائے، اور بابے لہے اپنی جگہ سے پتھر ہو گئی تھی۔ میں قدم بقدم چلتا اس کے نزدیک چلا آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولا، کیا مجھ سے ملو گی نہیں؟ کیا مجھ سے اتنی خفا ہو؟ ایک دفعہ دیکھو گی بھی نہیں؟ میری طرف وہ اب تھوڑی سی حرکت میں آئی تھی اور بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی پشت اب میری طرف تھی۔ میں گھوم کر اس کے سامنے چلا آیا تھا اور وہ رو رہی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اب بھی اس نے میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بغیر کچھ کہے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اب میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ اچانک میری امی کچن سے باہر آ گئی تھی۔ میری پشت ان کی جانب تھی۔ وہ بولی، کسی یار کے گلے لگی ہو؟ ابھی تو گیا ہے، وہ دوبارہ کوئی آ گیا ہے کیا؟ ایک تو ان مردوں کو کیسے سمجھاؤں کہ دن میں صرف 5 چاہیے مجھے؟ یہ کون آیا ہے؟ اس کی بات سن کر میرے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہوں۔ میں بے اختیار پلٹا تھا۔ سامنے میری ماں کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ میں کچھ کہتا، اسی پل میری بیوی بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا تھا، جھنجھوڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ میں اسے باہوں میں لیے سیدھا کمرے کی طرف بڑھا تھا اور شدت جذبات سے چلاتے ہوئے بولا، فون کریں، ڈاکٹر کو بلائیں، اور ابھی کے ابھی کیا حال کر دیا ہے آپ نے میری زندگی کا۔ میرے سب سے میرا بس بھی نہیں چل رہا تھا کہ میں پورے گھر کو آگ لگا دوں۔ جس عورت کی خاطر میں باہر ملک کمانے گیا تھا، میری بیوی کی کیا حالت بنا رکھی تھی، اور ابھی جو بات امی نے اپنے منہ سے نکالی تھی اسے سن کر میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ میرے چیخنے چلانے پر امی فوراً ڈاکٹر کو فون کر دیا تھا۔ میں اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا چل رہا ہے؟ جواب ہے کسی بات کا آپ کے پاس؟ لیکن وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ تقریباً کوئی 15 منٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے تھے۔ میں فوراً انہیں کمرے میں لے گیا تھا۔ چیک اپ کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ان جسمانی طور پر کافی ساری تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، اندرونی تکلیف کافی مختلف ہے، انہیں بہتر ہوگا کہ آپ انہیں کسی لیے ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں۔ ان کی حالت مجھے کچھ بہتر نہیں لگ رہی، ان کی صحت بہت کم ہے، کھانا وقت پر دیں اور ہو سکے تو ایک دفعہ میڈیکل چیک اپ بھی کروا لیں، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے سر جھکا لیا تھا اور چلے گئے تھے۔ میں غصے کے عالم میں کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ برآمدے میں ہی میری ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں فوراً ان کی طرف گیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا، کیا ہو رہا ہے؟ کہ میری بیوی کے ساتھ آپ کیا کرتی آئی ہیں؟ اور میرا مکان آپ نے بینش کے نام کیسے کیا؟ اس کی شادی میں نے دھوم دھام سے کی ہے، سونا بھی دیا ہے، جہیز بھی دیا ہے، اس کے شوہر کو گاڑی بھی دی ہے، آپ ایسے کیسے میرے مکان کو اس کے حوالے کر سکتی ہیں؟ یہ غلط ہے، امانت کے طور پر میں نے وہ فائل آپ کے حوالے کی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں۔ میری بات سن کر اماں کھڑی ہوئی تھی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے یہ بتاؤ پہلے کہ تم تھے کہاں، اور یہاں آنے سے پہلے تم نے مجھ سے اجازت لی؟ ایسے کیسے تم منہ اٹھا کر پاکستان آ گئی؟ یہاں تم خود آ گئے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تمہاری بیوی ایک ٹکے کی عورت نہیں ہے، ہر وقت بستر پر پڑی رہتی ہے، اس کا چکر بھی
کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے اس کا بازو تھام کر بولا، امی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بہت غلط بات کی ہے۔ آپ نے بولا تھا کہ ان مردوں کو بالکل بھی ہوش نہیں، ابھی تو تیرا یار، یہ آپ کے الفاظ تھے۔ ان باتوں کا مطلب مجھے اچھی طرح سے سمجھا دیں، میرا دل و دماغ خراب ہو رہا ہے۔ میں یہاں یہ سب دیکھنے نہیں آیا تھا کہ میری بیوی نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں۔ آپ نے تو بولا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک ملازمہ آتی ہے، باقاعدگی سے اس کے پیسے الگ سے آپ کو بھیجتا رہا ہوں، جو گھر کی صفائی ستھرائی کرے گی، کھانا پکائے گی۔ وہ عورت کہاں پر ہے؟ آخر آپ نے میری بیوی کا کیا یہ حال بنا رہا ہے؟ اس نے کس طرح سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ اتنی بیمار کیسے ہو سکتی ہے؟ میں جب ہر مہینے پھل فروٹ کے پیسے الگ سے بھیجتا تھا تو یہ سب نعمتیں میری بیوی کو کیوں نہیں ملی ہیں؟ آخر آپ نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ مجھے بتائیں۔ آپ کی ہر بات اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے کھول دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ جو عورت میری غیر موجودگی میں میرا گھر اپنی بیٹی کو دے سکتی ہے، وہ میری بیوی کے ساتھ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ سچ سچ بتا دیں۔ میں ابھی مزید کچھ کہتا اسی پل فون کا دروازہ بجا تھا اور وہ تو میں دروازے کی طرف چلا گیا۔ دروازہ کھولا، سامنے ایک انجان مرد کھڑا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، تو کون ہے؟ چل اب یہاں سے میری باری ہے، اب میں جاؤں گا اس حسین پری کے پاس۔ میں بولا، کون ہو تم؟ کس کے پاس جانے کی باتیں کر رہے ہو؟ ارادہ کیا ہے تمہارا؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کس کام سے آئے ہو یہاں؟ میں نے بے اختیار کئی سوالات اس سے کر دیے تھے اور نظریں اس کے چہرے پر ہی گڑی ہوئی تھیں، جو گھناؤنی نظروں سے میرے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، اندر ایک انار کلی رہتی ہے، اس کے پاس آیا ہوں اپنی ضرورت پوری کرنے۔ تو کون ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری روح کو جسم سے نکال دیا ہوں۔ یہ آخری بات تھی جس نے میرے وجود کو توڑ دیا تھا۔ میں بے اختیار بولا، اس انار کلی کا میں شوہر ہوں۔ میں پورے 10 سالوں کے بعد پردیس سے لوٹ آیا ہوں۔ اب تم جا رہے ہو، میں پولیس کو فون کر کے تمہیں اندر کروں۔ میرے غصے سے کہنے پر وہ آدمی چلا گیا تھا۔ اب میں پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں اندر آیا تھا، لیکن اگلا لمحہ مزید حیران کر دینے والا تھا کہ میری ماں ہاتھ میں چھڑی لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اپنی کلائی پر رکھتے ہوئے بولی، مجھے میری بیٹی کے گھر جانا ہے، میں تمہارے ساتھ یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ جس شخص نے آتے ہی مجھ پر ایسے الزامات لگانا شروع کر دیے کہ مجھے اس کے گھر میں رہنا ہی نہیں ہے۔ میں غصے سے بولا، آپ میرے جواب دیے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ یہ آدمی کیا بول رہا تھا؟ آپ میری تعریفوں کے ساتھ کیا کرتی رہی ہیں؟ بیوی کے ساتھ۔ امی، آپ کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اپنی امانت آپ کے حوالے کر کے چلا گیا تھا، آپ کے سہارے اسے چھوڑ کر گیا تھا، اور آپ نے اس معصوم کو اس طرح استعمال کیا۔ وہ بولی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تمہاری بیوی اپنی مرضی سے یہ دھندا کرتی رہی ہے، میں اس کو سمجھاتی رہی، لیکن یہ نہیں سنتی تھی۔ مجھے تم کچھ بول نہیں سکتے ورنہ میں خود کو مار دوں گی۔ اور میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی کہ اندر سے کوے کہ میری بیوی کے چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں۔ میں فوراً سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میری بیوی بستر پر بیٹھی دیوانگی کے عالم میں کان پر ہاتھ رکھے چیخ چلا رہی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے بازوؤں کو تھام کر بولا، کیا ہوا عائشہ؟ ہوش کرو، کیوں چیخ چلا رہی ہو؟ جب اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھول لی تھیں اور مجھے اپنے سامنے دیکھ پیچھے ہوتے ہوئے بولی، نہیں، یہ وہم ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے اس منہ سے نہیں جا سکتی۔ خدا نے تو مجھے ابھی تک زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں اپنے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی، میں غلیظ ہو چکی ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ بیڈ سے ان سے الگ ہو چکی تھی۔ اس کی حالت عجیب و غریب ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مریضہ بیٹھی ہو۔ میں فوراً سے بولا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہوش میں آؤ عائشہ۔
میں تمہارا شوہر ہوں، تم بالکل غلیظ نہیں ہو، تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، بھول جاؤ سب، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ مگر وہ ہوش میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فوراً پانی کا گلاس بھر کر اس کے منہ پر پھینک دیا تھا، اور جس کے باعث وہ اب تھوڑا سہم گئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ گی؟ میں اتنا تھکا ہارا آیا ہوں، مجھے میری تھکن بھی اتارنے نہیں دے رہی۔ تمہیں من بھر کر دیکھا بھی نہیں، اور تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ تمہیں رحم نہیں آ رہا مجھ پر؟ کیوں مجھے خون کے آنسو رلا رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ اب ہچکیوں سے رونے لگ گئی تھی۔ اس کی رندی ہوئی آواز میرے کانوں میں جا ٹکرائی تھی۔ برباد ہو چکی ہوں آپ کے لیے، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا۔ اتنے سالوں سے آپ کے لیے خود کو سنبھالا، اپنے دامن پر ایک داغ آنے نہ دیا، مگر اب سب ختم ہو چکا تھا، اور میں آپ کے قابل نہیں رہی۔ میں گندی ہو چکی ہوں، ایک اچھی عورت نہیں رہی۔ مجھے جینے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے مرنے سے پہلے میں مر جاؤں گی، لیکن میں زندہ کیوں ہوں؟ مجھے اس بات پر افسوس ہو رہا ہے۔ میں خود کو مار لوں گی۔ اس کی بات سن کر میری حالت عجیب ہونے لگ گئی۔ باہر میری ماں اپنے آپ کو مارنے کی باتیں کر رہی تھی، اور اب میری بیوی۔ میں پاگل ہونے کے در پر آ گیا تھا۔ میں غصے سے بولا، بالکل چپ ہو جاؤ، خبردار جو تم نے ایسا لفظ بھی اپنے منہ سے ادا کیا۔ مجھے بتاؤ کیا چل رہا ہے، یہ سب شروع سے بتاؤ۔ امی کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارا مکان انہوں نے بینش کے نام کروا دیا ہے۔ وہ آدمی آ کر مجھ سے بول رہا تھا کہ تمہارے پاس اتنی دھن دولت اور وقت گزارنا ہے، وہ اپنے وقت گزار کر پوری کرنا ہے۔ اور امی کہہ رہی تھی کہ کون سا نیا یار آ گیا ہے۔ یہ کیسے الفاظ تھے جو لفظ تمہارے لیے استعمال کیے گئے؟ یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ تمہارے کپڑوں پر یہ چہرے پر تھپڑوں کے نشان کیسے؟ تمہارے کپڑوں پر پیوند کیوں لگے ہیں؟ یہ لباس اتنا گندا کیوں ہے؟ تم اس حالت میں کیوں ہو؟ ویڈیو کال پر جب بھی کم ملاقات کرتا تھا تمہاری حالت اچھی ہوتی تھی، لیکن تم ایسی حالت میں کیوں ہو؟ خدا کے لیے مجھے کچھ بتا دو، نہیں تو میرا اثر پڑ جائے گا۔ مجھے بے چینی ہو رہی تھی، بار بار میں چیخ چلا رہا تھا۔ بس اب بہت ہو گیا تھا، مجھے حقیقت جاننی تھی۔ میں مزید کچھ کہتا، اور جب باہر سے کچھ گرنے کی آواز آ گئی تھی، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور باہر آیا تو دیکھا امی چادر پہن کر ایک فائل لیے گھر سے جلدی جلدی نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں فوراً سے بولا، آپ کہیں بھی نہیں جا سکتی جب تک آپ مجھے سچائی نہیں بتا دیتی۔ آپ میری بات سنیں۔ مگر وہ نہیں ٹھہری تھی، مجھے نظر انداز کیے وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ میں ان کے پیچھے پہلے ہی ایک گاڑی تیار تھی جس میں بیٹھ کر وہ سوار ہو چکی تھی۔ وہ کہاں گئی تھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک سگی ماں اپنی اولاد کے لیے ایسا کیسے کر سکتی ہے جو مجھے نہیں یقین آ رہا۔ جس عورت کے خاطر میں نے اپنی پوری جوانی کو مار دیا۔ 20 سال کی عمر میری شادی ہو گئی، 10 سال میں نے اپنی زندگی کے ان کے باہر گزار دیے تھے، اور انہوں نے مجھے اس طرح سے برباد کر دیا تھا کہ میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اب میں کمرے میں آیا تو میری بیوی پنکھے میں رسی ڈال رہی تھی، یعنی خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب میں واقعی پاگل ہونے کے در پر آ گیا تھا۔ میں نے قریب آ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا، اور اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں کہ بولا، امیر کا بتاؤ یہ سب کا حال کیا چل رہا ہے؟ امی کہاں بھاگی ہیں؟ ہمارا گھر کہاں؟ انہوں نے بینش کے نام کیوں کیا؟ تم ایسی حالت میں کیوں ہو؟ وہ آدمی کیوں آیا تھا؟ بتاؤ مجھے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میرے چیخنے چلانے پر میری بیوی روتے ہوئے بولی، اگر آپ کو حقیقت معلوم ہوئی تو آپ خود زندہ رہنے کے لیے بھی افسوس کریں گے۔ میں آپ کے قابل نہیں رہی، میں آپ کی عائشہ اس قابل نہیں کہ اب آپ کی بیوی بھی کہلائیں۔ آپ سے بات نہ کرنا آپ کی مرضی کی نہیں ہے، بلکہ میری امی کی مرضی تھی۔ میں جب تباہ و برباد ہو گئی تو مجھ میں ہمت نہیں تھی
کہ آپ سے بات کر پاؤں، آپ سے ایک دفعہ بھی گفتگو کر پاؤں، میری نظریں آپ سے ملا پاؤں، میں فوراً سے بولنا تم برباد کیسے ہوئی ہو، کس نے تمہیں برباد کر دیا ہے؟ میرا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا، وہ بولے گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن اب کیا کرتے، مجھے جانا تو تھا۔ میں مکان کو بنانے کے لیے مجھے اپنا تنہا چھوڑ کر 10 سال کے لیے پردیس گیا۔ وہ مکان بنتے ہی آپ کی بیوی کسی کی نہیں رہی، اس کا دامن جو ہمیشہ پاک پکیزہ تھا وہ داغدار ہو گیا تھا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی تھی، میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ مجھ پر کوئی بھی تھوکنا پسند نہ کرے۔ اس کی ماں نے اس بات کو کوئی افسوس نہیں، وہ اپنی بیٹی آپ کی بہن لگتی ہے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ جو کیا وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتی، اور نہ میں کبھی انہیں معاف کروں گی۔ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے ان کی شکایت کروں گی، روز معاشر ان کا گریبان تھاموں گی، اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر ان کو بتاؤں گی کہ ان کی اس بندی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میرے پاک دامن کو کیسے داغدار کر دیا ہے۔ میں انہیں معاف نہیں کروں گی۔ مکان بن جائے، نہ جانے آپ پیسے کم بھیج رہے تھے اور یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور مجھے دھندہ کرنا ہوگا، نہیں تو مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میرے امی بابا اس دنیا میں نہیں ہیں، بھائی صاحب گھروں کے ہیں، بہنیں اپنے گھروں کی ہیں۔ جب آپ کی بیوی نے مجھ پر یہ ظلم کرنے کی کوشش کی اور میں نے اپنے بھائی کو سب بتا دیا، انہوں نے کہہ کر دیا کہ اپنے شوہر سے بات کرو، ان سے بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کتنا دفعہ آپ سے بولا ہے کہ ایک موبائل فون لا دیں میرے پاس، اگر میرے پاس موبائل فون ہوتا تو میں اطلاع دے دیتا۔ میں نے اپنے بھائی کا حوالہ دیا ہے، ایک دفعہ اپنے موبائل فون سے میری بات کروا دیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا اور کہا کہ ان کا منع کرنا مجھے اس مقام پر کھڑا کر گیا ہے جہاں ڈس اور آلود ہوتی ہے، غلیظ ہوتی ہے۔ آپ جیسا مرد کبھی مجھے دیکھے بھی نہیں، میں جانتی ہوں باہر میں 10 سال گزارنے کے بعد آپ نے کسی سے حرام تعلق کی طرف تعلق نہیں بڑھایا، کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا۔ کیا مجھے سب پتہ تھا؟ لیکن میں اپنی بیوی کے حرام تعلقات بھی بنا سکتی تھی اور اپنے مردوں کو اپنی زندگی میں شامل بھی کر سکتی تھی۔ وہ یہ کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ مکان بن جانے کے بعد امی میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہی تھی۔ میری بیوی کے ساتھ بھی سر میں لڑائی ہونے لگ گئی تھی۔ جب بھی میں عائشہ سے بات کرنے کے حوالے سے بات کرتا تو وہ بات کو گھما دیا کرتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ اس کے لیے پیسے بھیجے، اسے کپڑے دلا دینا، اور جب میں عائشہ کو اس حوالے سے بات کرتا تو وہ معصوم یہی کہتی کہ بعد میں دکھایا کروں گی۔ مکان بن جانے کے بعد میں نے ایک دفعہ بھی اس کے ساتھ ویڈیو کال نہیں کی تھی۔ مجھے اب معلوم ہو رہا تھا کہ ان سب چیزوں کے پیچھے آخر کیا راز تھا، اور یہی تو پتہ ہے نا راز کیا تھا۔ کچھ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی، اور چال لمحے کے بعد میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں، تم خود کو کیوں تکلیفیں دے رہی ہو؟ جس عورت کا قصور ہے اسے سزا ضرور ملے گی۔ بے شک وہ عورت میری ماں ہے، لیکن اس نے تمہاری زندگی برباد کر دی ہے، ایک زندگی کو جینے کے قابل نہیں چھوڑا، میرے مکان کو میری مرضی کے بغیر اپنی بیٹی کے حوالے کر دیا۔ میں نے انہیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں جانتا ہوں اپنے چاچو اور تایا کے جذبات اور تاؤ کے، ان سے کروں گا، اسے مدد کی اپیل کروں گا، ہم کیس کریں گے، میں اپنا مکان واپس لوں گا اور امی کو سزا دلواؤں گا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، وہ معافی کی حقدار نہیں ہیں۔ ابھی مزید کچھ کیا تھا جب اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی تھی، اسے الٹی آنے لگی، اس کی حالت میری سمجھ سے باہر تھی۔
پہلے بھی ہوش ہو جانا، اب الٹی آنا۔ میں فوراً اسے لے کر ہسپتال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پاکستان کے راستے مجھے اچھی طرح سے یاد تھے، میں بھولا بھی نہیں تھا۔ ایک ایک عرصہ میں نے یہاں پر گزارا ہوا تھا۔ فوراً سے اسے بڑے ہسپتال لے گئے، جلدی سے اسے ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ شاید زیادہ رونے کی وجہ سے یا زیادہ صدمہ لینے کے باعث اس کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن ڈاکٹر نے ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کی اندرونی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اتنی لمبی فلائٹ لے کر میں پاکستان آیا تھا اور آتے ساتھ ہی مجھ پر اتنے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے، میں خود بھی سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ مجھے آج شدت سے رونا آ گیا تھا کہ جب جب مجھے چھٹیوں کی آفر ہوئی تھی مجھے پاکستان آ جانا چاہیے تھا، اپنی بیوی اور گھر کی تعمیر رکھنی چاہیے تھی، اور لیکن آج کے دور میں انسان کسی کی ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب باہر آئے، میں فوراً ان کی طرف لپکا تھا۔ وہ بولے، آپ کون ہیں؟ ان کے لہجے کافی تلخ معلوم ہو رہا تھا۔ میں سر جھکا کر بولا، ڈاکٹر صاحب میں ان کا شوہر ہوں، 10 سال بعد پردیس سے آیا ہوں، ان کی حالت کیسی ہے؟ اب وہ بولے، آپ کو پتہ ہے آپ کی بیوی کے ساتھ مسئلہ کیا ہو چکا ہے؟ آپ ان کے قریب تو نہیں گئے؟ میں نے سر نفی میں ہلا کر بولا، ابھی آج ہی آیا ہوں، آتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اندرونی تکلیفیں ہیں، پھر اچانک انہیں الٹیاں ہونے لگیں اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے، اس لیے میں یہاں لے آیا۔ وہ بولے، آپ کی بیوی کو ایڈز ہو چکا ہے، یہ جان لیوا مرض ہے، اور یہ ایڈز کیوں ہوتا ہے اس کا علم آپ کو بخوبی ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں اپنے جگہ پر پتھر کا ہو چکا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری جان حلق سے کھینچ لی ہو۔ آتے ساتھ اتنا بڑا دھماکہ، میں نے بے اختیار وہاں رکھی ہوئی بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر بولے، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، کچھ ہی دن ہیں ان کے بعد میں آپ کو اطلاع کرتا ہوں۔ چلو آپ ان کے قریب بالکل نہیں جانا، ورنہ آپ کو یہ بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے لیے یہ سب سننا مناسب نہیں لگ رہا، لیکن یہ حقیقت فی الحال آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا ان پر غصہ نہ کرنا۔ میں بنا کچھ بھی کہے وارڈ کی طرف بھاگا، اندر داخل ہوا تو وہ بے جان ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بنا کچھ بھی کہے تڑپ کر اس کے منہ سے لگ گیا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا، جبکہ وہ مجھے دور کرتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ، میں کیسے کسی مرض میں مبتلا ہوں جو آپ کو لگ سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ جیسے پاک دامن انسانوں کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو۔ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن آپ اپنی ماں کو کہہ دینا کہ میں اپنے اللہ سے ان کی شکایت کروں گی۔ میں مرنے کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بتاؤں گی جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے چلے جا رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا کلیجہ نوچ لیا ہو۔ اتنی تکلیف مجھے ہو رہی تھی کہ میں اپنی حالت میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی، اور ایک دن جب میں اپنی بیوی کو گود میں رکھ کر خوب رویا تھا اور ڈاکٹر نرس سبھی آ گئے تھے، اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ڈاکٹر نے 2 دن کے بعد میری بیوی کو وہاں سے ڈسچارج کیا۔ میں سیدھا پولیس اسٹیشن جا پہنچا۔ انسانیت کے ناطے میں اپنی ماں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے ان پر اپنی پراپرٹی ہڑپنے کا کیس دائر کر دیا، اور پھر اپنی بیوی کو ہراساں کرنے کا کیس دائر کر دیا۔ میں بہت زیادہ رو رہا تھا، بس اتنا کہ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میری بیوی نے مجھے بہت زیادہ سنبھالا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، چھت گڈو بھائی بھی فون آ رہا تھا کہ انہیں بھی میں نے سب حالات سے آگاہ کر دیا تھا، اور گڈی بھی سے اگر میری طرف تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی مدد چاہیے ہے تو مجھے ضرور بتا دینا۔ فی الحال میں نے ان سے کوئی مدد نہیں مانگی تھی،
لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھ پر کیسا کوہرام برپا ہونے والا ہے۔ کچھ دن کے بعد کورٹ میں میری پہلی پیشی تھی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ بیوی کے ساتھ جانے والا تھا، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ میری بیوی کی حالت بگڑ گئی تھی۔ میں کورٹ کی بجائے ہسپتال جا پہنچا۔ کوریڈور میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے میں اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ اندر سے اچھی خبر آ جائے۔ میں اپنی بیوی کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ کچھ ہی تو وقت ہے ہمارے پاس، ہم اچھے سے گزار لیں گے اور اس گھر میں چلے جائیں۔ میں اپنی بیوی کے لیے بنایا تھا، لیکن چند لمحے بعد ڈاکٹر صاحب چلے آئے اور میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولے، وہ اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ جبکہ میں اسی پل چیخے مار کر رو رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کو واپس لے آئیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے نہیں کھونا چاہتا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ڈاکٹر پلیز میری مدد کریں، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ میری ماں نے بھی اس سے معافی نہیں مانگی، وہ اللہ کو ان کی شکایتیں لگائے گی اور بولے گی، وہ بول کر چلی گئی، کو اللہ تعالیٰ کو سب بتائے گی، میری ماں جہنم میں چلی جائے گی، خدا کے لیے اسے واپس لیں۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، میں تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ ارد گرد سے گزرنے والا ہر شخص مجھے رحم کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ تدفین کے تمام تر انتظامات میرے ددیال نے سنبھالے تھے۔ اسے قبر میں اتار دینے کے بعد میں اس جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا، بس تختی کو گھورتا جا رہا تھا جہاں عائشہ کاشف لکھا ہوا تھا۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بھائیوں کی حالت بھی بہت بری ہو رہی تھی، وہ سب بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ ان سب نے مجھ سے معافی مانگی، لیکن میں نے اس کی مدد کسی نے نہیں کی، اور آج وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اٹھ نہیں پا رہا تھا، بہت مشکلوں سے مجھے وہاں سے اٹھایا گیا۔ ابھی میں گھر پہنچا ہی تھا جب مجھے میری بہن کا فون آ گیا۔ پہلے تو میں حیران ہوا کہ انتقال پر نہیں پہنچی، شاید پرسے کے لیے فون کر دیا ہوں۔ پہلے میں فون نہیں اٹھا رہی تھی، میں کہا، لیکن مسلسل بجتے ہوئے فون کو مسلسل نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ میں نے فون اٹھا لیا جب دوسری طرف سے میری بہن کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی، اور اپنی ماں کو یہاں سے لے جاؤ، انہیں فالج ہو گیا ہے، بستر پر اکیلی پڑی ہوئی ہے، سزا تو انہیں ملنی چاہیے اور مل چکی ہے۔ مجھے تمہارا کوئی مکان نہیں چاہیے، تم اپنا مکان بھی لے سکتے ہو۔ میرے شوہر کا کہنا ہے وہ کسی کا حق نہیں کھانا چاہتے، یہ تمہاری بیوی ہونے کی بہت زیادہ افسوس ہے، اور مجھے بھی افسوس ہے۔ خیر، ہم تمہاری ماں کو نہیں رکھ سکتے، میں شادی شدہ ہوں، بیٹوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ سب۔ جبکہ میں بے اختیار آسمان کو دیکھنے لگا۔ کیا میری بیوی نے اللہ سے شکایت کر دی تھی؟ کیا اس نے اپنے رب کو بتا دیا تھا کہ سائمہ اوکے سوکھے ساتھ دنیا میں کیا ہو؟ میں نے اپنی آنکھیں صاف کر لی اور رب سے ان کے ساتھ جو کرنا تھا کر لو، میں نہیں آؤں گا۔ جس عورت کو میں نے معصوم لڑکی کو دھکیل دیا تھا، جس کے باعث اس کی جائیداد وغیرہ تڑپ ہو گئی تھی، تڑپ ہو گئی، اور میری بولی قدر ہی کرنی ہے، وہ تو ماں ہے۔ میں بھی آؤں گی، خیال رکھوں گی، لیکن میں انہیں یہاں نہیں رکھ سکتی، میری مجبوری ہے۔ انہوں نے صاف کہہ کر فون بند کر دیا تھا، پٹخ دیا تھا، جبکہ میرا دل بالکل بھی نہیں تھا کہ انہیں لانے کو۔ مگر وہ ٹھیک بول رہی تھی، وہ شادی شدہ تھی اور اپنے گھر بار کی تھی۔ 2 دن بعد میں انہیں گھر لے کر آ گیا تھا، اور اچانک ایک نرس نے منتخب کر دی تھی جہاں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا ان کی طرف سے دیکھنے کو، لیکن وہ ماں تھی۔ جب جب وہ تکلیف سے کراہتی روتی رہتی تھی، میں فوراً ان کے پاس چلا جاتا، گھٹنوں ان کے پاس بیٹھ کر ان کی خدمت کرتا، صرف اس لیے کہ انہوں نے مجھے 9 ماہ میں درد میں رہ کر پالا پوسا، مجھے بڑا کیا۔ لیکن ان سے نفرت مجھے شدید تھی، اس لیے نہیں کہ انہوں نے میری بیوی کے ساتھ ایسا کیا، اس لیے کہ انہوں نے ایک لڑکی کو تباہ و برباد کر دیا تھا، جو بولتے ہوئے مر گئی تھی کہ میری ماں کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرے گی۔ 2 سال میں پاکستان میں رہا تھا۔ 2 سالوں کے بعد میری بیٹی
کا دم تو نہیں گھٹ گیا تھا اور پاکستان میں موجود اپنے باپ کا آبائی گھر اور اپنا وہ گھر جو میں نے خود خریدا تھا دونوں بیچ کر پیسے لیے باہر کے ملک شفٹ ہو گیا۔ میں اب یہیں پر رہ کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ گڈو بھائی میری شادی اپنی بہن سے کروانا چاہتے ہیں جو بیوہ ہے۔ میرا بالکل بھی دل نہیں ہے، مگر زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ایک ساتھی درکار ہوتا ہے۔ شاید میں اس وقت اب اس نہج پر پہنچ گیا کہ میں اپنی پوری زندگی میں ایک سبق سیکھا ہے کہ اپنے شریک حیات کو کبھی تنہا نہ چھوڑو۔ اگر شادی کی ہے تو اس شادی کو نبھاؤ، اسے اپنے ساتھ رکھو، روکی سوکی کھلاؤ، لیکن کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑو۔ باقی رب العالمین بہتر جاننے والے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ پہ ضرور پڑ جائے۔ کیا دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔